شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسوله المعظم وعلى آله وأصحابه وذرياته بأهل بيته أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وأيضا قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وجاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب صدر حضرات سامعین، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ کے دوران دو آیتیں اور دو حدیثیں پڑھی ہے، جن کا بعد ترجمہ سورہ کیوں نہ کیا جائے، کیونکہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جہاد میں جایا کرے تاکہ باقی ماننے لوگ دین کی سمجھ حاصل کرتے رہیں۔ نیز فرمایا: جب تم اپنی نماز پوری کر سکو تو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جس بندہ کے ساتھ خیر اور نیکی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا: دنیا ملعون ہے سوائے ذکر اللہ کے، اس میں ساری چیزیں ملعون ہیں۔ حضرات تلاوت کرنا آیت کریمہ، ذکر کرنا احادیث نبوی میں علم و ذکر سے متعلق ارشادات کی اجمالی درجہ آپ حضرات کے سامنے آئی۔ آج کی نورانی بات اور برکتوں والی محفل میں علم و ذکر سے متعلق اسلامی تعلیمات کا جائزہ ہے اور اس حقیقت کو جان ہے کہ علم و ذکر کی شریعت میں کیا اہمیت ہے، نیز علم و ذکر سے متعلق اسلام ہم کو کیا تعلیم دیتا ہے اور اس تعلیم کا ہم سے کیا تقاضا ہے۔ سب سے پہلی چیز علم ہے، جس سے میری مراد علم دین ہے، جس کا بقدر ضرورت حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ مدنیہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غرامی ہے: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ احادیث نبوی میں حصول علم سے متعلق بہت سی ترغیبات موجود ہے۔ جو اپنی وسعت کے لحاظ سے ایک بہانہ پیدا کنار کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ ایسے وقت مثال اس قدیم میں نہیں ہوگی جس پر بہت سی کتابیں لگی ہوئی ہوگی۔ حصول علم کے بعد جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں، ان کے متعلق میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غرامی ہے: ویسے شخص کو قیامت کے روز آگ کا لگام پہنایا جائے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنے علم پر عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں: ان کے فرشتے آسمان اور زمین والے، حتیٰ چیٹی اپنے دلوں میں، مچھلیاں سمندر میں، لوگوں کو اچھی باتیں سکھانے والوں کے لیے دعائیں رحمت کرتی رہتی ہے۔ ان ترغیبات و ترغیبات میں پیش نظر کرنا کے لیے ضروری ہے علم دین
حاصل کر کے اس پر عمل کریں، نیز جہاں تک ہو سکے اس کی نشر و اشاعت اور توسیع میں اپنا وقت صرف کریں، کیونکہ یہی سعادت مندی کی بات ہے۔ اس کار خیر اور نیک عمل میں جتنا وقت صرف ہو جائے یہی مفید اور قابل عمل ہے۔ حضرات، آج کے موضوع کی دوسری چیز ذکر ہے۔ انسان کو علم کے ساتھ ساتھ ذکر و فکر کی بھی ضرورت ہے۔ علم کی دولت مدرسہ میں ملتی ہے اور ذکر کی دولت خاص سے خانقاہوں میں نصیب ہوتی ہے، مگر آج کے زمانہ میں خانقاہ حلقہ کی حیثیت رکھتی ہے، مگر پھر بھی جہاں کہیں بھی جو بچے کی دولت ہو وہاں سے حاصل کی جائے، اپنے علماء کرام سے رجوع کی جائے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو جس انداز میں جس طرح بھی ہو سکے اپنی زبان کو خدا کی یاد سے غفلت نہ کرے، کیونکہ اس غفلت سے زبردست نقصانات ہوں گے جن کی علاج ممکن نہ ہوگی۔ خدا اپنے قدوس کی یاد بھی بندے کی یاد پر موقوف ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ مومن کا وظیفہ خدا کی یاد میں ہونا چاہیے، تاکہ وہ مومن خدا کی بے پایہ نعمتوں اور بے حد حساب برکت سے سرفراز اور لطف اندوز ہو سکے۔ حضرات، ذاکرین عابدین کی فضیلت و برتری کے سلسلہ میں اسلامی تعلیمات کے خزانے معمول ہے۔ ذکر اللہ کی تلقین بھی کی گئی اور تاکید بھی، اور جگہ جگہ کتاب و سنت میں عبادات کی تکمیل پر ذکر اللہ کا حکم دیا گیا، جیسا کہ خطبہ کے دوران عام تلاوت قرضہ آیت کریمہ میں آیا ہے کہ جب تم اپنی نماز پوری کر چکو تو حالت قیام اور حالت قعود اور لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کر لیا کرو۔ اسی طرح سورہ جمعہ میں بھی آیا ہے کہ جب تم اپنی نماز پوری کر چکو تو کائنات میں پھیل جاؤ اور روزی روٹی تلاش کرو۔ اس میں خدا کی یاد دل و دماغ سے معاون نہ ہونے پائے، اس میں بھی خدا کو یاد کرتے رہو۔ اس طرح کا اور بھی بہت سے مواقع ہے۔ دنیا میں اہل اللہ کی مظالم ذکر و اذکار سے معمور ہوتی ہے، اس میں شریک ہو کر اپنے قلب کو ذکر اللہ کی روحانی خدا سے معمور اور منور کرنا چاہیے۔ ایسے مجلسوں میں شرکت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکہ بمجالس اہل الذکر، تمہارے لیے اہل ذکر کی مجلسوں میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ پھر فرمایا، اور اگر تم تنہا ہو تو جس قدر ممکن ہو سکے اپنی زبان کو خدا کی یاد سے متحرک رکھو۔ اس طرح کی قیمتی باتیں احادیث کی کتاب میں موجود ہیں۔ یہ مزید تفصیلات اور زیادتی وقت کی متقاضی ہے۔